حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب. والحمد لله الذي على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب الكريم. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الملقب بطه وياسين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على آبائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. درود و سلام شہزادی کونین بنت رسول مادر حسنین وجہ کائنات بقائے کائنات صدیق طاہرہ بطول عذرا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ جن کے وجود مبارک کی وجہ سے اس پوری کائنات کی خلقت بھی ہے اور اس کائنات کا وجود باقی بھی ہے. صدیقہ طاہرہ کی ذات گرامی ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے جس کی گواہ آیہ تطہیر ہے اور پوری حدیث کے ساتھ جناب زہرا کی مرکزی حیثیت پر دلیل ہے. پیغمبر نے شہزادی فاطمہ کا احترام کر کے ساری دنیا کو متنبہ کر دیا کہ پوری کائنات جس کا احترام کرے اسے محمد کہتے ہیں اور محمد مصطفیٰ جس کا احترام کریں اسے صدیقہ طاہرہ کہتے ہیں. جناب زہرا کے ذکر کے لیے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے ظاہراً ایسا نہیں لگتا کہ یہ بی بی زہرا کے لیے ہے، مگر میں ایک وجہ میں نے کل بتائی تھی اور ایک آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کل جو میں نے عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ صدیقہ طاہرہ اس شہزادی کا نام ہے کہ جب سارا زمانہ ولایت کا دشمن تھا تو بی بی زہرا نے
ولایت کی حمایت کی اور ساری دنیا پہ یہ ثابت کر دیا کہ سارے دشمن مل کے ولایت کو نہ مٹا سکے مگر اکیلی زہرا نے ولایت کو بچا دیا. ایک صلوات مل کے پڑھیں محمد. اکیلی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ولایت کو بچا لیا. اب اس میں دلیل کیا ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا نے اکیلے ولایت کو بچا لیا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر ہماری مسجدوں سے یہ آواز آ رہی ہے اشہد ان علی ولی اللہ، ورنہ آپ کو پتا ہے منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا کہ مصلحتاً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جاری رہے گا مگر علی ولی اللہ کا تذکرہ کہیں نہیں ہوگا. مگر شہزادی کی حمایت میں آج گلدستہ اذان کو اعلان ولایت سے سجا رکھا ہے اور ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے شہزادی کا یہ عمل ایک سہارا بنا ہوا ہے کہ اگر اکیلا ہو کوئی ولایت بچانے میں تو اسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اللہ اس کے اقدام کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچائے گا. ایک وجہ. دوسری وجہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ زمانہ یہ سمجھتا ہوگا کہ ولایت کا تعلق جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کیا ہے؟ کیا تعلق ہے ولایت کا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے؟ تو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم خلق خدا پہ حجت بنا کے بھیجے گئے ہیں، یعنی مخلوق خدا پر. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ائمہ خلق خدا پر حجت بنا کے بھیجے گئے ہیں اور ہماری دادی فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہے. کچھ درود پڑھیے مل کے. بات اگر پہنچ رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. تو ولایت کا ڈائریکٹ تعلق بھی جناب فاطمہ زہرا سے ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا. اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہمیں بیان کرنا پڑے گی. جتنے بھی انبیاء اور مرسلین آئے اللہ نے سب کو ولایت دی، سب کے پاس ولایت ہے. کسی نبی کو بغیر ولایت کے اللہ نے نہیں بھیجا، ہے نا؟ یہ بالکل واضح ہے نا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ولایت کا مطلب ہوتا ہے اختیار، اور بغیر اختیار کے کسی کو حاکم نہیں بنایا جاتا. لہذا ہر نبی اور رسول کو اللہ نے ولایت دے کے بھیجا ہے. تو جو بھی نبی ہے وہ ولی ہے، جو بھی نبی ہے وہ ولی ہے. اسی طرح سے جو رسول ہے وہ بھی ولی ہے. مگر سب کی ولایت میں فرق ہے. نبی کی ولایت اور ہے، 313 رسولوں کی ولایت اور ہے، اور ان 313 رسولوں میں 5 رسول جو اولو العزم ہیں ان کی ولایت اور ہے، اور ان 5 رسولوں میں سے ہمارے آقا نبی اکرم کی ولایت اور درود پڑھیے مل کے. میں آپ سے واضح کر دوں کہ میں ان ولیوں کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس کو پبلک نے بہت دنوں سے ولی بنا رکھا ہے اور انہیں ولی جیسا مقدس لفظ
दे दिया, 4 चादरें चढ़ा के उनको वली बना दे। तो अगर चादर चढ़ा के ही वली बनाया जाता है, सलावत पढ़िए मिलते मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो किसी को भी आप चादर उड़ा दीजिए, वो वली बन जाएगा। अब आयत के करीब जाना पड़ेगा मुझे। अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो लोग वली हैं जो नमाज कायम करते हैं और आलम रुकू में ज़कात देते हैं। इसका क्या मतलब है? बच्चों को समझाने के लिए बुजुर्गों और उलमा से माजरत के साथ कि अब अगर इसका सादा तर्जुमा किया जाए किबला, तो अक़िमिस सलात का क्या मतलब है? नमाज पढ़ो। दोनों जगह तर्जुमे में थोड़ा सा फर्क आपको नजर आएगा। अक़िमिस सलात का मतलब है कि नमाज पढ़िए, कायम करना भी आप कह सकते हैं, जरा सी तवज्जो करें। मगर यहां जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं, यहां पे तर्जुमा नमाज पढ़ने का नहीं है, यहां पे है नमाज कायम करने का तर्जुमा। अगर आप यहां भी वही माने लेते हैं कि नमाज पढ़ते हैं और आलम रुकू में ज़कात देते हैं, वो अल्लाह के वली हैं, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं, जितने लोग यहां फर्श मजलिस पे बैठे हुए हैं, इनमें से जो भी नमाज पढ़ता है वो वली है। मैंने कहा तो आहिस्ता, मगर बड़ा जोर है इसमें। मिसाल के तौर पे ये पूरा मजमा, ज्यादातर लोग इसमें नमाज पढ़ते हैं। खुदा ना करे कि कोई बदकिस्मत ऐसा हो इस वक्त इस मजमे में जो नमाज न पढ़ता हो, खुदा ना करे, जरा सा तवज्जो कीजिएगा। तो अगर यहां पर नमाज पढ़ने का तर्जुमा किया जाए कि वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं उनको वली माना जाएगा, तो बताइए इसमें तो सब वली बैठे हैं, इसमें कोई ऐसा है जो वली ना हो? इसलिए कि अगर नमाज पढ़ने वाला वली होता है तो जिसने भी 2 रकअत नमाज पढ़ ली वो वली हो गया, जो नमाज पढ़ा रहा है वो बड़ा वाला वली हो गया। क्यों किबला? और जो नमाज पढ़ रहे हैं पीछे खड़े हुए वो छोटे वली हो गए, मगर वली तो सब हो गए। जिसने भी 2 रकअत नमाज पढ़ ली वो वली हो गया। तो अब यहां क्या तर्जुमा करेंगे? आपकी मजबूरी है कि यहां तर्जुमा नमाज पढ़ना न करें, यहां पे तर्जुमा करें नमाज कायम करते हैं, जिनके वजूद से नमाज कायम है। आपका खामोश रहना इस बात की दलील है कि मजीद वजाहत चाहते हैं तो वो भी सुन लीजिए। नमाज पढ़ना और है, नमाज कायम करना और है। तो नमाज कायम करने वाले कौन है? जिन्होंने बगैर किसी के सिखाए और पढ़ाए, सलावत पढ़िए बुलंद आवाज से मोहम्मद और आले मोहम्मद। मालेगांव में तो उतनी ठंडक भी नहीं होती, यूपी में तो इस वक्त लोग थरथरा रहे हैं। तो या तो मैं समझ रहा हूं कि जैसे हमारे यहाँ 1-1.5 महीना पहले का मौसम था उस तरह का भी है, तो ठंडक तो लग नहीं रही है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि जैसे हमने नमाज पढ़ी, किसने सिखाया हमको? जवाद साहब नमाज पढ़ा। मिसाल के तौर पर जवाद साहब ने हमको नमाज पढ़ना सिखाया, हम नमाज पढ़ने लगे, तो हम तो नमाज पढ़ेंगे। नमाज तो कायम वो करेगा जिसको किसी ने सिखाया पढ़ाया न हो। पहले रोज किसने पढ़ी नमाज वो और होगा, ठोकर मारने पे उठ के किसने पढ़ी? सलावत पढ़ दो बुलंद आवाज से। देखिए मेरा
میرا کوئی نقصان نہیں, میں تو 5 مجلسیں پڑھ کے چلا جاؤں گا, آیا ہوں اور مجھے یہاں مستقل تو رہنا نہیں ہے, اور اگر آپ خاموش رہیں گے تو نقصان آپ کا ہوگا, میں سینے میں واپس لے کے چلا جاؤں گا. جو لوگ نماز کسی غلام کے ٹھوکر مارنے سے اٹھ کے پڑھتے ہیں, ان کا بھی شمار آپ کیا نماز قائم کرنے والوں میں کریں گے؟ یہ غلام آ کے جگا رہا ہے, جھاڑو دینے والا جگا رہا ہے, نوکر جگا رہا ہے. تم اپنی تاریخ کو پہچانو. کچھ آقا ایسے تھے جن کے یہاں نوکر آیا تو جھاڑو دیتا تھا تو جھاڑو ہی دیتا رہا. ایسے سنتے ہیں یار بھائی, ان کے یہاں نوکر آیا نوکری کرنے تو وہ جھاڑو دیتا تھا تو زندگی بھر جھاڑو دیتا رہا. کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ جب ان کے یہاں کوئی خادمہ آئی تو قرآن کے لب و لہجے میں گفتگو کرنے لگی. تو فرق تو ہے نا, ہر چیز میں فرق ہے. تو نماز پڑھنا اور ہے. اب ہمیں لگتا ہے کہ آج اسی لفظ میں بحث ہو جائے گی کہ نماز پڑھنا اور ہے, نماز قائم کرنا اور ہے. سمجھتے کیوں نہیں یار؟ نماز پڑھنا اور ہے, نماز قائم کرنا اور ہے. کتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا 2 منٹ میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. مولانا نماز پڑھا رہے ہیں, تشریف لائے, الٹا سیدھا آدھا پونا وضو کیا, جا کے کھڑے ہو گئے پیچھے پیش نماز کے. واجب قربتن اللہ بھی نہیں کہہ پائے, اللہ کہہ دیا. عربی با حضرات اس کا لطف لیں گے. کیا کہا؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں پیچھے پیش نماز کے یا حاضر پیش نماز کے پیچھے, واجب قربتن اللہ. ذرا سا توجہ کیجئے گا, واجب قربتن اللہ. بہت سے لوگ حسرت سے ابھی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ غلط. ایمانداری سے بتائیے, جب ابھی آپ نے مغرب کی نماز ادا کی ہے تو آپ نے کیا کہا ہے؟ 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں. دیکھیے اب تھوڑی نیت بدل جائے گی. با جماعت حاضر پیش نماز نہیں کہا آپ نے, با جماعت واجب قربتن اللہ. الحمدللہ حسین کی بزم میں بیٹھنے والے اللہ اور الہ کا فرق سمجھتے ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں, اب دونوں کا ترجمہ سن لیں. نوجوان بزرگ میرے جانتے ہیں قربتن اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ فقط اور فقط اللہ کی قربت کے لیے ہے, نہ مولانا کو دکھانے کے لیے ہے, نہ والد کو دکھانے کے لیے ہے, نہ گھر کے بزرگوں کو دکھانے کے لیے ہے. یہ فقط اور فقط قربتن اللہ ہے. اب اللہ کا ترجمہ سن لیجئے. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں فجر کی قربتن اللہ. اس کا مطلب ہے سب کی قربت کے لیے پڑھ رہا ہوں سوائے اللہ کے. ذرا سا بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے. قوم کا زیادہ حصہ, سب بات یہ ہے, قوم کا زیادہ حصہ سب کو تو راضی کر لیتا ہے سوائے اللہ کے. اور اگر اللہ کو راضی کر لیا ہوتا, آپ سمجھ لیا کیجئے بغیر بتائے, اگر سب نے اللہ کو راضی کر لیا ہوتا تو آج رضی اللہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی. صلوات پڑھیے ملک محمد اور آل محمد. بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک آسان زبان میں بتا دوں, جن کو رضی اللہ کہا جاتا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں, جن کو علیہ السلام کہا جاتا ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں. صلوات بر محمد اور آل محمد. اب بھی واضح نہیں ہوئی, جب تک میں مطمئن نہیں ہو جاؤں گا اسی میں ڈھونڈتا رہوں گا. ذرا سی توجہ کیجیے گا. ایک مثال دے دوں. آپ کے یہاں سے ایک نوجوان فورن گیا, سب سے مل کے
دعا سلام کر کے، جبکہ مالیگاؤں کا ماحول الحمدللہ میرے دیکھتے ہوئے اچھا ہے کہ شاید یہاں اس قسم کے لوگ نہ ہوں، مگر بہت سی بستیاں ہماری یو پی میں ایسی ہیں. گئے فارن اور فارن سے پھر لوٹے. جب لوٹے وہ تو گاؤں میں اپنے جتنے لوگ تھے باری باری سب کے گھر ملنے کے لیے گئے، دوستوں سے، احباب سے، اعزاء سے، اقربا سے، چچا سے، خالہ سے، پھپھیوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، اعزاء سے، اقربا سے، ددیال میں، ننیال میں، سسرال میں، ہر جگہ ملنے گئے، کوئی باقی نہیں رہا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. حالانکہ یہ بھی اتفاق ہوتا ہے کہ اب بعض پردیسی اپنے گھر واپس نہیں آتے، سسرال آتے ہیں. بہرحال کل ملا کے میرا مقصد یہ ہے کہ سب اعزاء سے ملنے کے لیے وہ گئے. 6 مہینے کی چھٹی پہ آئے تھے. یہ 6 مہینہ انہوں نے اپنا صرف کر دیا کس پہ؟ سب کے یہاں ملنے جاتے تھے اور تحفے تحائف لے کے بھی جاتے تھے. پوری بستی میں صرف ایک گھر باقی بچا جہاں یہ تشریف نہیں لے گئے. اگر سمجھ گئے ہو تو واضح کیجیے، نہیں سمجھے ہو تو انتظار کریے. صرف ایک گھر پوری بستی میں بچا جہاں یہ تشریف نہیں لے گئے. جس دن انہیں جانا تھا اس دن ہر گھر میں نہیں گئے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اس دن یہ ہر گھر میں نہیں گئے. اس دن اس گھر میں بھی نہیں گئے جس میں نہیں گئے تھے. گھر کے پاس گئے، مسجد کی باؤنڈری پر ہاتھ رکھا اور کیا کہا؟ اے پروردگار، تیرے بھروسے جا رہا ہوں، مگر کتنا کریم ہے آپ کا خالق، کتنا کریم ہے آپ کا خالق کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری حفاظت نہیں کروں گا، میں خالق ہوں، تم نالاحقی کرو مگر میرا رحم و کرم تمہارے اوپر جاری رہے گا. اگر تم دنیا میں یہ رحم و کرم کی بارش کسی کے پاس دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ. بیٹا تو نالائق ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دو بلند آواز. آپ نے دیکھا کہ قربۃ اللہ جو کہتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ پوری بستی تو ملنے گئے یہ، مگر الا اللہ یعنی سب سے یہ راضی ہے سوائے اللہ کے. ایک درود پڑھیے مل کے. تو اب آپ دیکھیں، اب ان لوگوں کو آپ ولی بنائیں گے. کچھ لوگ اچھا ولی میں اب یہ بھی نہیں کہا گیا کہ جو مستقل کنٹینیو نماز پڑھتا ہو وہ ولی ہوگا. نماز پڑھنے والا ولی ہوگا. تو جمعہ کے دن جو پڑھتے ہیں، میں نے جان بوجھ کے کہا جمعہ کے دن جو نماز پڑھتے ہیں جمعہ والے بھی ولی ہو گئے. جو عید کے دن پڑھتے ہیں وہ بھی ولی ہو گئے. بقرعید کے دن جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ولی ہو گئے. اور تلخ تاریخ تو یہ ہے کہ جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا ان کے مرنے کے بعد ان کو ولی بنا دیا گیا. اب میں ایک خلاصہ بتا دوں، یہ ولی بنانے کا دستور جاری رہا. ہمارا مطمع نظر یہ تھا کہ ہمارا وہ ولی ہے جسے اللہ نے ولی بنایا اور ان کے وہ ولی ہے جنہیں انہوں نے ولی بنایا. اب خلاصہ سنیں گے. بس واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے جس کو ولی بنایا تھا ان میں کوئی زندہ نہیں ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. انہوں نے جس کو ولی بنایا تھا ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہے، مگر ہم نے جن کو ولی مانا تھا آج بھی ہمارا ولی زندہ ہے. صلوات پڑھ دے مل کے محمد اور آل محمد. کونین امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند سلوات.
اپنے امام کی سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ دیکھیں ہماری غلطی نہیں ہے کہ ہم جس کو آپ کہیے ہم ولی مان لیں، ہماری غلطی نہیں ہے، ہمارے پاس معیار ہے قرآن، اس لیے ہم جس کو آپ کہیں گے ہم اسے ولی نہیں مان سکتے، ہم اسی کو ولی مان سکتے ہیں جسے اللہ نے کہا ہو۔ معیار کیا ہے؟ دیکھیں جب تعارف ولایت ہوا تو مخلوق سے نہیں ہوا۔ ولایت کا تعارف جو آیت میرا سرنامہ ہے اس میں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ تو ولایت کا تعارف خالق سے ہوا ہے، تو ہمیں پتا چلا کہ ولایت کتنا وزنی منصب ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہارا خلیفہ ہے، سنی نہیں رہے آپ، میں توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہارا خلیفہ ہے، اللہ تمہارا رسول ہے، اللہ تمہارا نبی ہے، مگر جب ولایت کی بات آئی تو خالق نے کہا اللہ تمہارا ولی ہے۔ تو بھیا ایرے غیرے نتھو خیرے کو ہم ولی کیسے کہہ دیں جبکہ ہم جلدی سے کسی کو نبی اور رسول اور خلیفہ بھی نہیں مانتے، جو ہے اسی کو مانتے ہیں۔ تو بات دیکھیں کہ ولایت کا تعارف جو ہوا وہ ذات پروردگار سے ہوا، خالق سے ہوا، مخلوق سے نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد کون ولی ہے؟ اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے۔ پھر کون ولی ہے؟ پھر تو جو نام میں لینے جا رہا ہوں وہاں لگتا ہے سجتا ہے یہ نام، پھر علی تمہارا ولی ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمت ملنے پہ شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو ہم نے شکر خدا ادا کیا، تو ادھر سے آواز آئی علی کے بعد حسن ولی، حسن کے بعد حسین ولی، حسین کے بعد امام زین العابدین ولی، یہاں تک کہ ہمارے اولیاء کی تعداد 12 تک پہنچ گئی۔ یہ ہمارے شکر کا نتیجہ تھا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نزول نعمت پر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو پھر ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ تو خالق سے تعارف ہوا، کس کا؟ ولایت کا۔ خالق سے تعارف ہوا ولایت کا۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کر دیا، اصل مضمون تک میں پہنچ گیا۔ تو جب ولایت کا تعارف خالق سے ہوا تو ظاہر ہے کہ ہم کسی کو بھی آپ کے کہنے سے ولی نہیں کہہ سکتے۔ ہم جلدی سے کسی کو مولانا نہیں کہتے، تو مولا کیسے کہہ دیں گے؟ اور جو لوگ جلدی سے کسی کو مولانا کہہ دیتے ان کے حلق کے نیچے مولا نہیں اترتا۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ ان کے حلق کے نیچے مولا نہیں اترتا۔ اب وہ مضمون اگر میں چھیڑتا ہوں تو بڑی تاخیر ہو جائے گی، ذرا سی توجہ کیجیے گا۔ مولا اور ہے، مولوی اور ہے۔ ہم جلدی سے کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بہت سوچ سمجھ کے مانتے ہیں۔ جس کو آپ کہہ دیجئے ہم مان لیں، نہ ہم نے مانا نہ ہمارے بزرگوں نے مانا۔ خود شہزادی کونین نے نہیں مانا، جناب فاطمہ زہرا نے نہیں مانا۔ کسے نہیں مانا؟ جسے تم آج تک مان رہے ہو، جناب زہرا نے نہیں مانا۔ میں نام بتائے دے رہا ہوں، کس کو نہیں ماننا یہ آپ سمجھیں گے۔ حضرت زہرا نے نہیں مانا، سلمان فارسی نے نہیں مانا، ابو ذر غفاری نے نہیں مانا، عمار یاسر نے نہیں مانا، قمبر نے نہیں مانا، میسم نے نہیں مانا، مالک اشتر نے نہیں مانا، حجر ابن عدی نے نہیں مانا۔ یہ نہ ماننے والے لوگ تھے۔ اور اب آپ کہیں گے کہ علی کو کس نے مانا؟ تو آپ سمجھ جائیے، جس نے ان کو نہیں مانا اس نے علی کو مانا۔
درود پڑھ دیں مل کے محمد اور آل محمد پر۔ حجر ابن ابی قتل نہ کیے جاتے اگر ولایت نہ ہوتی، اصحاب رسول کو جلا وطن نہ کیا جاتا اگر انہوں نے مان لیا ہوتا۔ جن لوگوں نے مان لیا ان کو بحال کر دیا گیا، بڑے بڑے جرم ان کے معاف کر دیے گئے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ فلاں اس میں چلے جائیے، آپ جوائن کر لیجئے اس پارٹی کو، تو جتنے جرم ہیں سب دھل جائیں گے۔ ہمیں آج کسی پہ اعتراض نہیں ہے، ہمیں تو اعتراض بہت پرانا ہے کہ یہ کس پارٹی سے جرم کو چھپانا شروع ہوا۔ صلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ ایک صلوات ذرا مل کے پڑھ دیجیے۔ تو شہزادی کونین نے نہیں مانا، میں مڑ گیا ہوں بالکل، مضمون کو چھوڑ دیا ہے۔ شہزادی کونین نے نہیں مانا۔ بات والی پوری کر دوں، نماز والی۔ نماز قائم کرنا اور ہے اور نماز پڑھنا، کیا ہم میں کسی کی حیثیت ہے نماز کو قائم کرنا؟ نماز پڑھنے والے کی ڈیفینیشن جانیں گے آپ؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کون ہے اور جو نماز قائم کرتے ہیں وہ کون ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، ایک مچھر بھی مسجد میں آ گیا۔ بچوں کے سمجھنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایک مچھر بھی مسجد میں آ گیا اور وہ میرے رخسار پہ آ کے بیٹھ گیا، اور جو اس کا پرانا کام ہے اس نے ہمیں ڈس لیا۔ ہمارا ہاتھ زانو پہ تھا، بڑی تیزی سے اٹھا اور تر سے اپنے رخسار پہ ایک تماچا مار لیا۔ یہ نماز قائم کریں گے جو ایک مچھر کے بیٹھنے پہ بے قرار ہو گئے؟ نہیں سن رہے ہیں آپ، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ ہے نماز پڑھنے والے۔ نماز قائم کرنے والا کون ہے؟ پیروں سے تیر نکال لیا جائے۔ صلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ مضمون سخت تو نہیں ہے ہمارے خیال سے، بہت آسان ہے، ورنہ مچھر اچھر کا نام لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ غور کر رہے ہیں آپ کہ ایک مچھر آ کے بیٹھ گیا تو ہم برداشت نہیں کر پائے، ہاتھ زانوں سے اٹھا کے تشہد پڑھتے ہوئے تر سے اپنے کندھے پہ مارا۔ مچھر کی نیش جو برداشت نہ کر سکے وہ نماز پڑھنے والا ہے۔ جس کے پیروں سے تیر نکال لیا جائے اسے خبر نہ ہو، وہ نماز پڑھنے والا ہے۔ آج لگ رہا ہے کہ مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ نماز پڑھنے والے اور ہیں اور نماز قائم کرنے والے اور ہیں۔ ذرا سی توجہ کیجئے گا، یہ نماز کا قیام ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا قربتاً اللہ تو کہہ دیا۔ قربتاً اللہ کہنے کے بعد اب دنیا کا خیال ذہن میں نہیں ہے۔ بقول طاہر صاحب علی اللہ مقامہ کے کہ آج تو ہمارا نماز پڑھنے والوں کو یہ عالم ہے کہ عید کے دن چونکہ نیا جوتا پہن کے جاتے ہیں تو ساری نماز ذہن میں خیال رہتا ہے، اور ان کے لفظ تو کہ نیت جوتے میں ہوتی ہے۔ یہ نماز پڑھنے والے ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ نماز پڑھنے والوں کا عالم ہے۔ اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے تو میں بہت پہلے کی بات ایک سنا رہا ہوں۔ کچھ لوگ آئے، ایک مردے کو تابوت میں رکھ کے، اور امیر المومنین سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے۔ میرے مولا آگے بڑے، واقعہ نہیں پڑھنا، خالی بس بتا کے جا رہا ہوں۔ نماز اس کی پڑھا دی، جیسے ہی علی نے نیت کی یہ باندھنے والوں کی نیت ٹوٹ گئی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، جیسے ہی علی نے نیت کی باندھنے والوں کی نیت ٹوٹ گئی۔ اب خالی مجھے دیکھیے گا، بولوں گا نہیں، میں اپنے پہلو والے سے کہتے ہیں دیکھا، آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں قبلہ، دیکھا
علی تو کہتے تھے زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں جانتا ہوں، اور زندہ کی نماز پڑھا دی، ادھر کہا اور اس کے بعد ارے بھائی مالیگاؤں میں پڑھ رہا ہوں، ادھر کہا اور اس کے بعد اپنے پہلو والے سے ادھر کہا۔ ہمیں لگتا ہے اسی وقت سے عادت پڑ گئی ہے۔ صلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ یہ نماز پڑھنے والوں کی ڈیفینیشن ہے، یہ ان کی توضیح ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ نماز قائم کرنے والے اور ہیں، انہیں سب پہچان بھی نہیں سکتے، وہ تو ازل سے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو ازل سے تسبیح کر رہے ہیں، ان کی تسبیح سے ملائکہ نے تسبیح کرنا سیکھا۔ بلکہ میں شاید روایت کا ایک حصہ بیچ میں گم کر کے بول رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں ہم نے تسبیح کی اور ہم سے سیکھ کر ہمارے چاہنے والوں نے تسبیح کیا، اور ہمارے چاہنے والوں سے سیکھ کر ملائکہ نے تسبیح شروع کی۔ ہے توجہ؟ تو سب سے پہلے عبادت قائم کرنے والا، تسبیح پڑھنے والا، تقدیس بیان کرنے والا، تمجید و تکبیر بیان کرنے والا وہ کون ہے؟ وہی ہے قائم کرنے والا۔ تو آپ ہم سے پوچھئے کہ کیا اس وقت بھی آپ کے پاس کوئی نماز قائم کرنے والا ہے؟ اتنا سنجیدگی سے آپ بیٹھے رہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس بھی سب پڑھنے والے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے پاس ہو قائم کرنے والا نماز یا نہ ہو، مگر ہمارا قائم ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ ہمارے یہاں نماز پڑھنے والے بھی ہیں اور نماز قائم کرنے والے بھی ہیں۔ ہمارا آقا ہے پردے میں، وہ نماز قائم کرنے والا ہے۔ امیر المؤمنین سے لے کے آخری امام تک یہ سب نماز قائم کرنے والے ہیں۔ اذانوں کے وقت جنہوں نے تیر برسائے ہوں انہیں آپ سمجھیے، میں بتاؤں گا نہیں۔ اچھا جیسے نماز کا وقت ہو گیا ابھی، اور اس میں سے آدھے لوگ مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہے ہوں اور آدھے لوگ انہیں مار رہے ہوں، تو کیا انہیں نمازی بھی کہیں گے جو مار رہے ہیں؟ آپ بتائیے، انہیں نمازی کہیں گے کیا جو نمازیوں کو مار رہے ہیں؟ انہیں نمازی کہیں گے کیا؟ اب تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ کم سے کم نماز کے طرفدار ہیں، خالی عزاداروں کو مارتے ہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، خالی عزاداروں کو مارتے ہیں اور صاحبان ولا کو، مگر انہوں نے نمازیوں کو مار کے یہ بتایا نہ عزاداری ہمارا مقدر ہے نہ نماز ہمارا مقدر ہے۔ صلوات پڑھتے بلند آواز سے۔ تو نماز قائم کرنا یہ بہت آسان بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ ابھی لوگوں کا ذہن الجھا ہوا ہے کہ نماز، ہم نمازی ہیں، خالی نماز قائم کرنے والے، معاف کیجیے گا، آپ نمازی ہو جائیں یہی بہت بڑی بات ہے۔ نمازی ہونا بھی بہت آسان نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام کے ایک صحابی نے وقت نماز امام سے آ کے فرمایا تھا کہ مولا یہ عین وقت نماز ہے، تو مولا نے کیا دعا دی تھی؟ اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے، نماز قائم کرنے والوں میں نہیں، نماز گزاروں میں۔ بہت ڈھونڈیے گا تو نمازی ہی ملے گا، ہر نماز پڑھنے والا نمازی نہیں ہے۔ یہ بڑی تاریخ ہے، اس میں ہر نماز پڑھنے والا نمازی نہیں ہے۔ ہر مواہب ہمارے گروپ میں رہنے والا اگر کہہ دے کہ مثال کے طور پہ میں شیعہ ہوں، میں مسلمان ہوں، تو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک دن اس کا ظاہر ہوگا۔ کتنے دنوں سے تھا؟ 50 برس سے تھا آپ کی قوم میں،
ارے سمجھ گئے ہو گیا 50 برس سے کم مجھے اس کی عمر نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ وہ اس فہرست میں ہے نہ جس کی ولادت معلوم نہ جس کی وفات معلوم. میں توجہ چاہ رہا ہوں 50 برس بعد وہ نکل گیا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. اللہ سے دعا کیا کرے نماز پڑھنے کے بعد کہ اللہ اس نماز کو قبول کر لے. نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلدی بتائیے کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ تو میں علم دے، عقل دے، ہنر دے، عزت دے، دولت دے، قوت دے، طاقت دے، شجاعت دے، تمام مومنین اور مومنات کے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم سب کو معاف کر دے، دولت دے دے، گھر دے دے، مکان دے دے، گاڑی دے دے، اولاد دے دے. سب سے پہلی دعا کیا ہونا چاہیے؟ ہائے، اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کی سادی مجلسیں پڑھنے والے کو دوبارہ بلایا نہیں جاتا. کلیجہ چاہیے، حوصلہ چاہیے. توجہ کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلی دعا کیا ہونا چاہیے؟ اے میرے پروردگار، اس ہمارے قلیل اعمال کو، اس ہماری نماز کو، ہمارے سجدوں کو، ہمارے رکوع کو، ہماری تسبیح کو، ارکان نماز کو قبول فرما. کہ لگے مولانا یہ کہاں سے آج آپ نے نئی بات بتا دی؟ ہم نے کہا قرآن کہہ رہا ہے جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کے ستون کو بنا رہے تھے تو آواز آ رہی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرے پروردگار، ہماری اس خدمت کو قبول فرما. تو پہلے کہہ دو اللہ سے کہ اللہ نماز کو قبول فرما لے. ہر ایک کی اللہ قبول بھی نہیں کرتا. آپ کو یاد ہے کن لوگوں کی نماز ان کے منہ پہ ماری جائے گی؟ اگر آپ حوصلہ دیں تو کچھ کہوں. جب میں آتا ہوں پیک پر تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں. کن لوگوں کی نماز ان کے منہ پہ ماری جائے گی؟ کن لوگوں کی؟ علی کے فضائل سن کے جن کے منہ بگڑ جاتے ہیں. پڑھیے صلوات مل کے محمد اور آل محمد پر. نوجوانوں، تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے. آگے سے کاروان ولایت کو تمہیں لے کے چلنا ہے. ایک آدمی بھی بری ذمہ نہیں ہے، اس لیے کہ خبیر میں اعلان ولایت ہوا تھا تو رسول نے کہا تھا کہ ہر حاضر کا یہ فریضہ ہے کہ غائب تک میرا یہ پیغام پہنچا دے. تو اگر تمہیں پیغام ولایت مل چکا ہے تو تم سب کا فریضہ ہے کہ پیغام ولایت کو دنیا میں نشر کرو، اور خصوصاً عزائے فاطمیہ میں پیغام ولایت کو نشر کرنا نہ بھولنا. اس لیے کہ شہزادی فاطمہ نے اپنی عزیز جان کو ولایت کی حفاظت میں قربان کر دیا. کل پھر یہیں سے گفتگو شروع ہوگی کہ شہزادی کونین نے اپنی عزیز زندگی کو ولایت کی راہ میں قربان کر دیا اور فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم علی کو تمہارے حوالے کر دیں؟ جب تک زہرا زندہ ہے، جب تک فاطمہ کی جان میں جان ہے، یہ ناممکن ہے کہ ہم علی کو تمہارے حوالے کر دیں. اور بھی باتیں نفسیاتی جناب زہرا نے کہی ہیں. تم یہ چاہتے ہو کہ علی کو ہم تمہارے حوالے کر دیں اور تم حسن اور حسین کو یتیم کر دو. جزاک اللہ خیر الجزا. جب تک میں زندہ ہوں کوئی علی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. معصومین کی شہادت کی تاریخیں پڑھی ہیں آپ نے. ہر معصوم کی تاریخ شہادت کو آپ نے پڑھا ہوگا. کوئی معصوم زہر دینے کے بعد 3 دن تڑپتا رہا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ نوجوان تڑپ کے روئیں گے.
جو جوان ہیں ان کا فریضہ زیادہ ہے رونا، اس لیے کہ شہزادی کا سن بھی صرف 18 سال کا تھا۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ کس کو اس عزاداری سے زیادہ ملے گا وہ خود سمجھ سکتا ہے۔ فضائل میں تم نہیں بولے مجھے شکوہ نہیں ہوگا، مگر اگر مصائب میں نہیں روئے تو آقا حسین کو شکوہ ہوگا۔ کوئی 3 دن تڑپتا رہا۔ ایک نام اور لے رہا ہوں، امیر المؤمنین کو 19ویں ماہ رمضان کی شب میں وقت صبح سر پہ ضربت لگی تو 19، 20، 21 تک آپ کا آقا تڑپتا رہا۔ زخموں کی تکلیف ہمارے مولا علی مرتضیٰ نے 3 دن تک برداشت کیا، تڑپتے رہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، وہ بھی تڑپتے رہے۔ نام لوں نبی کی ایک لوتی اور چہیتی بیٹی 75 یا 95 دن تک ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ اپنے بابا کا ماتم کرتی رہی۔ آواز بلند ہو گئی، روتے رہنا۔ اگر مجھے مصائب پڑھنا نہیں آتا تو تمہیں تو رونا آتا ہے۔ تم تو شہزادی کے مصائب سے آگاہ ہو۔ جب یہاں بیٹھ گئے ہو تو بیٹے کے گھر میں ماں کا پرسہ حسین غریب کو دے کے جانا۔ اور اے نوجوانوں، ایک مرتبہ اپنے امام کو بھی روتے روتے پکار لو، آقا آپ کی جدہ کا پرسہ ہم پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں پھر دہرائے دیتا ہوں تاکہ آپ کا گریہ دوبالا ہو جائے۔ شہزادی فاطمہ زہرا ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ 75 دن اپنے بابا پہ روتی رہی، میرے مصائب پہ نہ رونا۔ اب میں شہزادی نے جو اپنا مصائب خود پڑھا ہے وہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ صبت علیہ مصائب اللہ، صبت علیہ بسر لیالیا۔ اے بابا، مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روز روشن پہ پڑتی تو مثل تاریکی شب کے ہو جاتا۔ اداروں رو رہے ہیں آپ، 2-3 منٹ اور مصائب پڑھوں گا بس۔ 18 برس کے سن میں شہزادی پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ اجرکم اللہ، ابھی بابا کا کفن میلا نہیں ہوا تھا کہ بی بی زہرا کی پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا۔ اگلا فقرہ بڑا دردناک ہے۔ خالی گرایا نہیں گیا، چونکہ جناب فاطمہ زہرا دروازے تک آ گئی تھی اور اپنے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھ لیے تھے کہ ظالم گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے اور علی کو اسیر نہ کر لے، لہذا دونوں ہاتھ لگائے ہوئے تھے۔ مگر ظالموں نے جب دروازے کو فشار دیا ہے، سن سکیں گے آپ، تو بی بی زہرا دیوار اور در کے درمیان اس سے سخت روایتیں بھی ہیں، مگر میرے پاس کلیجہ نہیں ہے کہ میں ان روایتوں کو پڑھوں۔ دیوار اور در کے درمیان آپ کی شہزادی پس گئی۔ اس حادثے کے نتیجے میں شہزادی کو 2 صدمے ایک ساتھ ملے، پسلیوں کا درد اور محسن کی شہادت کا غم۔ ایک ماں کے لیے بیٹے کا مر جانا بہت اہم ہوتا ہے۔ آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ اب میں مسائل کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ آپ اندازہ کریں یہ بی بی وہ ہے جو 75 دن یا 95 دن 3 جمادی الثانیہ تک اس درد میں تڑپتی رہی۔
خدا کی قسم آج کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اکلا فطرہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، جس کو بھی چوٹ لگتی ہے وہ اپنے گھر کے افراد سے بیان ضرور کرتا ہے، مگر نبی کی بیٹی نے نہ اپنی زینب سے بتایا، نہ اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم سے بتایا. کئی روایت میں مجھے نہیں ملا، نہ امام حسن سے بتایا، نہ امام حسین سے بتایا. ارے ہمیں تو صبر زہرا کی اطلاع جب ہوئی، جب علی غسل دیتے دیتے چیخ کر روئے. یہ مصائب آپ کا ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا ہے. علی چیخ کر نکلے، ابن عباس طرف گئے، اے مولا ایسے روتے تو کبھی نہیں دیکھا. مولا طرف کے کہنے لگے، اے ابن عباس اللہ نے صبر زہرا اتنے دن گزر گئے مگر فاطمہ نے مجھ سے شکوہ نہ کیا کہ میری پسلیاں ڈوبی ہوئی. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب زہرا کی مظلومیت کا، ہم عزاداروں سے اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. پروردگارہ روز محشر ہمیں شہزادی فاطمہ زہرا کے ساتھ مشہور فرما. پروردگارہ یہاں کے بانیان عزا اور روئے زمین پہ جہاں جہاں بھی لوگ رسول کی مظلومہ بیٹی کے لیے فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک